عیسیٰ الحمدللہ الذی ہدانا الی الاسلام ومن علینا اذ جعلنا من امت حبیبہ خیر الانام والصلاة والسلام علی سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ اولی الکرم والصدق والاکرام والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واشرقت الارض بنور ربها ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ اج آمد ہے اس سونے دی اج آمد ہے اس سونے دی جڑا دیسی نبی دا والی موصوف خدائے لم یزلی موصوف خدائے لم یزلی نزل القرآن بمدحتہ موصوف خدائے لم یزلی موصوف خدائے لم یزلی نزل القرآن میرے سونے مدینے والے آقا تاجدار مدینہ راحت قلوب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت باسعادت کی یہ محفل مرکز اسلام جامع رضویہ ضیاء العلوم میں یہ جاری و ساری ہے پورے رنگ میں پورے عروج میں اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ یہ مرکز اسلام بھی ہے یہ مرکز اہل سنت بھی ہے اور جہاں اسلام کی بات ہوتی ہے وہاں خیر الانام کی بات ہوتی ہے تو پھر کہہ دیجئے نا کہ اج آمد ہے اس سونے دی اے ہمارا انگ انگ خوش ہے ہماری جان خوش ہے ہمارا بال بال خوش ہے اج آمد ہے اس سونے دی او جڑا دیسی عربی داوالی میرا نبی نبی مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کہتے ہیں چنا ہوا میرا نبی چنا ہوا ہے میرے نبی کی ذات چنی ہوئی میرے نبی کا نام چنا ہوا میرے نبی کا خاندان چنا ہوا میرے نبی کی امت چنی ہوئی میرے نبی کے صحابہ چنے ہوئے میرے نبی کی اہل بیت چنی ہوئی میرے نبی کی کتاب چنی ہوئی اور میرے نبی کا ذکر بھائی سبحان اللہ بولی آواز آنی چاہیے میرے نبی کا ذکر چنا ہوا ہے میرے آقا خود فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی اللہ نے مجھے چنا ہے میرے
آقا دوسری جگہ فرماتے ہیں سیاہ میں موجود ہے میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے تمام لوگوں میں سے انسانوں میں سے اللہ نے عربوں کو چنائے عربوں میں سے اللہ کریم نے قریشیوں کو چنائے قریشیوں میں سے اللہ کریم نے بنو عبد المطلب سے وَخَيْرُكُمْ بَيْتًا وَفِي رِوَایَةٍ أَنَا خَيْرُكُمْ ذَاتًا وَفِي میری ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے میرے والدین جیسے کسی کے والدین نہیں ہے میرے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں ہے اللہ اکبر دوستان گرامی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر ہماری مائیں بہنیں بچپن سے ہمیں سکھاتی ہیں توجہ رکھنا ہے بچپن سے ہمیں سکھاتی ہیں کہ پتر دودھ گندے پانڈے وچ نہیں پانا بھائی میں نے فوراً میلاد کے واقعات کی طرف آتا ہوں بھائی ہماری مائیں بہنیں جب دودھ ڈالتی ہیں تو بھائی ساڑھے اسی جس معاشرے رہنے ہیں تینہ پانیاں نل پانڈا دھوندیاں نے کیوں کہتی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے اور کسی گندے برتن میں یہ دودھ نہیں ڈالنا اب غور کریں بے شک کوئی انپڑھ خاتون بھی ہو وہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالے گی آپ اگر کسی کو پانی پلائیں گے تو بتائیے کسی گندے برتن میں پانی بھی ڈالتے ہیں بھائی بولیے نہیں نا چن کے اچھا ظرف لے کے اس میں دودھ ڈالتے ہیں اس میں پانی ڈالتے ہیں ذرا خود غور کرو اور جس ظرف میں رب نے نور محمد کو رکھا ہوگا وہ ظرف کتنا علی شان ہوگا یقیناً بالیقین میرے مصطفیٰ کریم میرے نبی کی جد جیسی کسی کی جد نہیں ہے میرے نبی کے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں ہے میرے نبی کے ماں باپ جیسے کسی کے ماں باپ نہیں ہے اس لیے میرے آقا سید المرسلین فرماتے ہیں لم ازل انتقلو من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطیبات میں ہمیشہ پاک باپوں کی پشت سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل ہوتا رہا میرا سارا نسب پاک پیار سے حضور کا سارا نسب پاک میرے نبی کا نور جن باپوں کی پشت میں رہا وہ بھی سارے پاک ہیں جن ماؤں کے بطن میں رہا وہ مائیں بھی ساری پاک ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک یہ جو نوری سلسلہ ہے یہ نور محمدی آدم سے شیش میں شیش سے یانس میں یانس سے کینان میں کینان سے میلائیل میں میلائیل سے بیارت میں بیارت سے ادریس میں ادریس سے متوشق سے لمکنے کا نام سے نوح سے سام سے ذوالحاد سے شالے سے عابر سے تاتا سے راوا سے سارو سے ناخور سے طارق سے ابراہیم خلیل اللہ سے اسماعیل ذبیح اللہ اسماعیل سے قیدار سے عوام سے حمل سے ثابت سے سلمان سے الحیسہ سے الیسہ سے عود سے اوا سے عدنان سے معاد سے ندار سے مدر سے الیاس سے مدرکہ سے خزیمہ سے کنانہ سے نظر سے مالک سے فہر سے غالب سے لوئی سے کعب سے مرہ سے کلاب سے کسی سے عبد مناف سے ہاشم سے عبد المطلب سے عبداللہ سے وہ نور منتقل ہوا سیدہ طیبہ طاہرہ کے بطن عطر میں اس نور نے وہ رنگ دکھایا کہ میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں خدا کی قسم جب میرے لال کا نور عبداللہ کی پشت مبارکہ سے میرے رحم میں منتقل ہوا میرا رنگ بدل گیا میری شانیں بدل گئیں اور میرے نبی کی پیاری ماں بتا دیجئے وہ کیا رنگ تھا وہ کیا روپ تھا پہلی بات حضرت امام حضرت یہ صاحب انسان العیون علامہ حلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے علاوہ علامہ بیہقی اور دیگر بزرگوں نے لکھا ہے کہ میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں اے جب میرے بطن میں میرا لال منتقل ہوا
میرے جسم سے کستوری کی خوشبو آنے لگ گئی۔ میرے نبی کی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ، میں نے پہلے جملہ بولا ہے، او دوستو ذرا غور کرو، میں اور آپ کسی گندے ظرف میں دودھ نہیں ڈالتے، رب نے جہاں اپنے یار کا نور رکھا ہوگا وہ آمنہ طیبہ کا بدن کتنا پاکیزہ بنایا ہوگا۔ اسی لیے تو پھر مجھے یہ کہنا ہے کہ جتھے سونے نے تلیاں لائیاں نے، جتھے سونے نے تلیاں لائیاں نے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہے، وہ جڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا، جڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا، بولیے وہ جڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہے، جڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا، جڑی چمدی سی متھا، ہوئے پڑھئے ذرا مل کے، جڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا، آمنہ ورگی کوئی ماں نہیں ہے، جڑی چمدی سی متھا میرے سونے دا، جڑی چمدی سی متھا وہ میرے آقا دا، جڑی چمدی سی متھا میرے مدنی دا، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہے۔ او میرے نبی کی امی جان، آپ پہ کونین کی مائیں قربان ہو جائیں، اس لیے کہ رب نے آپ کو کیا لال دیا ہے۔ اے لوگو، اے اس میں کیا دلیلیں دے حنیف قریشی، آمنہ کتنی بڑی ہے، اور جس کا پتر محمد ہو، میں کیا بتاؤں کہ وہ ماں کتنی عظیم ہے۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ جڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا، جڑی چمدی سی متھا وہ میرے سونے دا، جڑی چمدی سی متھا وہ میرے مدنی دا، اس ماں ورگی کوئی آواز آئے، اس ماں ورگی کوئی نہیں ہے، جڑی چمدی سی متھا وہ میرے میرے نبی کی پیاری امی جان حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، اور جب سے میرے محمد کا نور میرے بدن میں آیا، میرا رنگ بدل گیا، میرا روپ بدل گیا، میری کیفیات بدل گئیں۔ او نبی کی امی، آپ بتائیے کیا کیا رنگ، کیا کیا جلوے دیکھے؟ میرے نبی کی ماں جی فرماتی ہیں، پہلے تو کچھ اور معاملے تھے، جب سے میرا لال میرے بدن میں آیا، میں جب چلتی تھی پتھروں سے آوازیں آتی تھیں، نبی کی ماں جی سلام ہو، السلام علیکم یا ام رسول اللہ، نبی کی امی جان آپ پر سلام ہو جائے۔ میں جانوروں کے قریب سے گزرتی، جانور رستہ چھوڑ دیتے، سر جھکا لیتے، درندے جھک جاتے، درختوں سے آوازیں آتی، اے پتھروں سے سلام کی آوازیں آتی، میرے جسم سے کستوری کی
خوشبو مہکنے لگ گئی، یہاں تک کہ امام حلبی فرماتے ہیں میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں کہ میرے حمل کی مدت میں اور ماؤں کی طرح میرا رنگ نہیں تھا، بظاہر میری جسمانی کیفیت نارمل تھی۔ پھر آپ کو پتا کیسے چلا کہ آپ کے بطن میں کوئی پرورش پا رہا ہے؟ فرماتی ہیں ہر مہینے اللہ کے نبیوں میں سے کوئی نہ کوئی نبی آتا، پہلے مہینے جناب آدم آئے، کہنے لگے او نبی، ہائے ہائے، کہنے لگے آمینہ تو سید المرسلین کی ماں بننے والی ہے۔ دوسرے مہینے جناب نوح آئے، آمینہ تو رحمت للعالمین کی ماں بننے والی ہے۔ آدم آئے، نوح آئے، ادریس آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، بشارت دیتے رہے خوشخبری ہو آمنہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ دوستان عزیز، میرے نبی کی ماں جی فرماتی ہیں کہ پھر یہ رنگ چلتے رہے، یہ رونقیں لگی رہی، میں وہ خوش بخت تھی، اور ماؤں کے ولادت کے ایام قریب آتے ہیں اور ماؤں کی مشکلیں بڑھتی ہیں، وہ میری خوشیاں بڑھ رہی ہیں۔ یہاں تک کہ پھر وہ دن آ گیا، سوموار والا دن ہے اور 12ویں رات ہے، اور یہ رات کون سی ہے؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اور رات تو لیلۃ القدر بھی بڑی ہے کیونکہ اس میں قرآن آیا ہے، لیکن میلاد والی رات اس سے بھی بڑی ہے کیونکہ اس میں صاحب قرآن آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں کہ پھر یہ 12ویں رات ہے، مجھے 2 چیزوں کی فکر ہے، ایک یہ کہ اگر میرے ہاں ولادت لال ہو گئی، میرے بچے کی ولادت ہو گئی، آپ فرماتی ہیں 2 فکریں تھیں مجھے۔ نمبر 1، گھر میں چراغ نہیں تھا کہ روشنی ہو سکے۔ نمبر 2، میرے گھر میں کوئی خاتون نہیں تھی کہ جو ایسے موقع پر ہونا ضروری ہے۔ فرماتی ہیں میں اسی فکر میں تھی، اندھیرا کمرہ تھا کہ اچانک میرے کمرے میں روشنی ہو گئی۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے اسی روشنی میں دیکھا کہ میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں، لمبے لمبے قدوں والی عورتیں اندر داخل ہوئیں۔ میں تھوڑی ڈر گئی، میں نے پوچھا آنے والی ہو تم کون ہو؟ ایک لگی آمنہ میں ہوا ہوں، دوسری کہنے لگی آمنہ میں حاجرہ ہوں، تیسری کہنے لگی آمنہ میں مریم ہوں۔ آنے والی ہو کیوں آئی ہو؟ جواب دیا ہے آمنہ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا، اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کے اندر عجب عجب پرندے آنے لگ گئے، ایسے حسین پرندے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ سبز سبز چونچیں، سرخ سرخ پنجے ہیں، سرخ سرخ پر ہیں، سبز سبز چونچیں، عجب عجب موتی چونچوں میں پکڑے ہوئے لا لا کر میرے بستر پہ بکھیر رہے ہیں۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ ایک حسین معجوبی خاتون میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ تجھ جیسا حسن میں نے پہلے کسی خاتون کا نہیں دیکھا، نہ پہلے کبھی آئی ہو نہ نظر آئی ہو، تم کون ہو؟ جواب دیا آمنہ میں دنیا کی عورت نہیں ہوں، میں جنتی حوروں کی ملکہ ہوں، رب نے اپنے حبیب کے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں کہ بس پھر عجب سا معاملہ، میرے تھوڑی سی مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اتنے میں حسین و معجوبین صورت والا ایک شخص ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے، مشروب لیے کھڑا ہے، مجھے پیش کیا، آمنہ پی لو۔ میں نے اسے پیا، میرا سارا غم کافور ہو گیا۔ بس پھر وہ گھڑیاں آ گئیں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، خرج منی نور، اور میرے جسم سے نور کا
ظہور ہو گیا، میرے جسم سے نور کا ظہور ہو گیا، یہاں تک کہ ایسا نور آیا کہ جس سے شرق بھی روشن ہو گئے، غرب بھی روشن ہو گئے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، فجاء محمد فجاء محمد۔ بولو بولو فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، فصلوا علیہ۔ آسمانوں پہ رونقیں لگ گئی ہیں، حوریں مبارکیں دینے لگ گئی ہیں۔ جبریل کو حکم ہوا، جبریل حکم رب جلیل، اے آسمان والوں کو بتا آج میرا محبوب آ گیا ہے۔ اے جبریل گئے آسمانی مخلوق کو خبریں سنائیں، تو جیسے ہی جبریل نے فرمایا حضور آ گئے گے، احتجت الملائکہ، اے ملائکہ نے بھی نعرے لا چھٹے نے، یکبرونہ ویسبحونہ ویحمدونہ، کوئی پڑھ رہے اللہ اکبر، کوئی پڑھ رہے سبحان اللہ، کوئی پڑھ رہا ہے الحمدللہ۔ تو پھر کی آواز آ رہی ہے کہ جاء محمد سراجا منیرا فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ۔ وہ جب میرا نبی دنیا میں آیا، اس ماں کو سلام، اس لمحے کو سلام، اس دن کو سلام، ان گھڑیوں کو سلام۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جے سہانی گھڑی کاتے باقا چاند، اس دل افروز ساعت پیلا۔ آج حوریں بھی، غلماں بھی، ملائک بھی، ہر چیز کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کے استقبال میں خوش ہے، اور گویا کہ وہ یہ پکار کر کہتا ہے کہ یا نبی سلام علیہ۔